أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اذا زلزلت الارض جب ہلا دی جائے گی زمین زلزالہ اس کا ہلایا جانا واخرجت الارض اور نکال دے گی زمین اثقالها اپنے بوجھ وقال الانسان اور کہے گا انسان ما لها اس کو کیا ہو گیا ہے یومئذ اس دن تحدث اخبارها بیان کرے گی زمین اپنی خبریں بأن ربک اس لیے کہ بے شک تیرے رب نے اوحیٰ لہا اس کو حکم دیا ہے یومئذ اس دن یصدر الناس لوٹیں گے لوگ اشتاتاً گروہ گروہ ہو کر لیروا اعمالہم تاکہ دکھائے جائیں ان کو ان کے اعمال فمن یعمل پس جس نے عمل کیا مثقال ذرۃ ذرہ برابر خیرا نیکی کا یرہ دیکھ لے گا اس کو ومن یعمل اور جس نے عمل کیا مثقال ذرۃ ذرہ برابر شرا برائی کا یرہ دیکھ لے گا اس کو اس سورت کا نام سورۃ الزلزال ہے زلزال کا لفظ پہلی ہی آیت کریمہ میں ہی موجود ہے جس میں یہ نام دیا گیا ہے یہ سورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی نزول کے اعتبار سے اس کا 80 نمبر ہے اس سے پہلے 79 صورتیں نازل ہو چکی تھی اس کا 1 رکوع اور 8 آیتیں ہیں قرآن کریم میں 3 بنیادی عقیدے بیان ہوئے ہیں توحید رسالت قیامت تو عقائد کا تیسرا حصہ اس صورت میں ہے سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا مسئلہ بیان فرمایا ہے عقائد میں سے تیسرا حصہ اس میں ہے لہٰذا اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ بطور انعام کے قرآن کریم کے تیسرے حصے کا ثواب عطا فرماتے ہیں یعنی جس شخص نے 1 دفعہ سورت قل هو اللہ پڑھی اس کو 10 پاروں کا ثواب مل گیا 2 دفعہ پڑھی تو 20 پاروں کا اور 3 دفعہ پڑھی تو اس کو پورے قرآن کا ثواب مل گیا اور سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھنے سے ربع قرآن یعنی 1/4 ثواب ملتا ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کا رد فرمایا ہے اور توحید اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتی جب تک شرک کا مفہوم سمجھ نہ آئے اور حدیث پاک میں آتا ہے الشرک اخفی من زبیب النمل شرک کی بعض اقسام ایسی ہے کہ ان کی چال چونٹی سے مخفی ہے ہر آدمی ان کو نہیں سمجھ سکتا چنانچہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت اگر رات میرے پاس تلوار نہ ہوتی تو ڈاکو مجھے لوٹ لیتے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا شرک نہ کر شرک بری شے ہے تجھے یہ کہنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی امداد نہ ہوتی اور عالم اسباب میں یہ تلوار نہ ہوتی تو ڈاکو مجھے لوٹ لیتے تو نے رب تعالیٰ کا نام ہی نہیں لیا تو پہلے شرک کی حقیقت کو سمجھیے گا پھر توحید سمجھ آئے گی سورۃ اذا زلزلت الارض کے متعلق فرمایا کہ اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ نصف قرآن کا ثواب عطا فرمائیں گے یہ صورتیں چھوٹی ہیں مگر ان کا اجر جو ہے وہ زیادہ ہے یہ صورت ہر مسلمان مرد عورت کو یاد کرنی چاہیے یہ صورت 2 مرتبہ پڑھنی ہے پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے مستدرک حاکم میں روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک آدمی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا پس کہا اس نے مجھے پڑھائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا
اس کو ذوات الراء صورتوں میں سے کوئی پڑھا دے۔ اس نے عرض کیا حضرت میں بوڑھا ہوں، زبان ٹھیک نہیں چلتی، حافظہ بھی کمزور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذوات حامیم میں سے کوئی صورت پڑھا دو۔ اس نے پھر وہی کہا جو پہلے کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو سورت اذا زلزلت الارض زلزالہا پڑھا دو۔ جب وہ پڑھ کر فارغ ہوا تو اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں اس پر زیادتی نہیں کروں گا۔ پھر جب وہ آدمی واپس گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی کامیاب ہو گیا، یہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب ہلا دی جائے گی زمین اس کا ہلایا جانا، جس وقت زمین پر زلزلہ طاری کر دیا جائے گا، اس کا زلزلہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور نکال لے گی زمین اپنے بوجھ، زلزلہ طاری ہوگا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، ساری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ دوبارہ پھر پھونکیں گے تو سارے اپنی قبروں میں سے اور جہاں کہیں بھی ہوں گا نکل پڑیں گے۔ زمین پہلے زلزلے سے پہلے اپنے سارے بوجھ نکال دے گی۔ مسلم شریف میں ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا زمین اپنے دفینے اور خزانے باہر نکال دے گی، سونے کے پہاڑ نکالیں گی، چاندی کے پہاڑ نکالیں گے، پیٹرول ڈیزل سوئی گیس زمین سے نکل آئیں گی۔ پہلے ان چیزوں کو کون جانتا تھا؟ تو زمین میں جو دفینے ہیں وہ سب نکل آئیں گے۔ محشر والے دن اللہ تعالیٰ مخلوق کے سامنے سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیں گے۔ قاتل کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جانتا ہے یہ کیا ہے؟ وہ کہے گا اے پروردگار یہ سونے کا پہاڑ ہے، یہ چاندی کا پہاڑ ہے، اس کے لیے میں نے آدمیوں کو قتل کیا۔ چور کہے گا اس سونے چاندی کے بدلے میرے ہاتھ کاٹے گئے۔ قطع رحمی کرنے والے کہے گا اس سونے چاندی کی وجہ سے میں نے قطع رحمی کی۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے اب اٹھا لے جتنا اٹھا سکتا ہے۔ کہے گا پروردگار اب میں نے اس کو کیا کرنا ہے؟ تو زمین اپنے خزانے نکال دے گی۔ مسلم شریف کی روایت ہے دریائے فرات اپنا رخ بدل لے گا، اس کے نیچے سے سونے کے پہاڑ نکل آئیں گے، اس سونے کے لیے لڑائیاں ہوں گی، 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے، ایک زندہ بچے گا۔ ہر ایک کے ذہن میں یہ ہوگا کہ وہ بچنے والا میں ہوں۔ حال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دریائے فرات کے رخ بدلنے سے نیچے سے سونا ظاہر ہوگا، نظر آئے گا، اس کے قریب نہ جانا، سونا تو لینا ہوگا فائدے کے لیے اور 99 نے قتل ہو جانا ہے، لینے والا تو ایک خوش قسمت بچے گا۔ اس وقت تو سونے پر قبضہ یہودیوں کا ہے۔ ذخیرۃ الجنان تفسیر میں حضرت امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مجھے جنوبی افریقہ کچھ ساتھی لے گئے، بہت بڑا ملک ہے، بڑا وسیع رقبہ ہے، وہاں سونے کے بڑے بڑے کارخانے ہیں۔ ایک کارخانے کے بارے میں ساتھیوں نے بتلایا کہ یہاں سفید سونا صاف کرتے ہیں، سرخ سونے سے اس کی قیمت زیادہ ہے۔ اگر سرخ سونا 1 روپے کا ہے تو یہ 100 روپے کا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں مزدور کام کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کوئی کارخانہ کسی مسلمان کا بھی ہے؟ کہنے لگے نہیں، سارے یہودیوں کے ہیں۔ اور یہ بھی بتلایا کہ ان کارخانوں کے مالکوں کی کچھ عرصے پہلے میٹنگ ہوئی تھی جس میں انہوں نے اتفاق رائے کے ساتھ فیصلہ کیا کہ ان کارخانوں میں اتنا مال ہم نے مسلمانوں کے ذہن بدلنے کے لیے اور ان کو تباہ کرنے کے لیے خرچ کرنا ہے۔ چنانچہ مختلف شہروں میں انہوں نے یہ ریڑوں کا انتظام کیا کہ ان پر گانے چلا کے وہ پھرتے رہے، چاہے ان سے کوئی سودا لے یا نہ لے، بس وہ گانے لگا کر بازاروں میں گلیوں میں پھرتے رہے، لوگوں کو گانے سنا کر ان کا ذہن خراب کیا جائے۔ ان ریڑوں کا خرچہ جو ہوتا ہے وہ یہودی دیتے ہیں۔ آج کل
وہ یہ سارا کام میڈیا سے لے رہے ہیں اور مسلمانوں کے اخلاق تباہ کر رہے ہیں، اور ہم لوگ خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ یہ بہت خبیث قومیں ہیں اور مسلمان غافل ہیں اور حق سے ہٹتا جا رہا ہے۔ تو فرمایا زمین اپنے بوجھ نکال دے گی۔ وقال الانسان، اور کہے گا انسان حیرت سے، اس کو کیا ہو گیا کہ یہ سب کچھ اگل رہی ہے؟ پہلی دفعہ بغل پھونکنے سے ہر شے فنا ہو جائے گی، پھر دوسری دفعہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو سارے انسان بن کر نکل آئیں گے، چاہے وہ قبروں میں ہیں، چاہے درندوں نے کھا لیے ہیں، چاہے مچھلیوں کے پیٹ میں ہیں، چاہے جل کر راکھ بن گئے ہیں۔ آج اسٹیشن پر جاؤ، جگہ نہیں ملتی، بازاروں میں رش، مارکیٹ میں پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں، ہسپتالوں میں آدم ہی آدم ہیں، اور میدان محشر میں اول تا آخر انسان، حیوان، کیڑے مکوڑے سارے جمع ہوں گے۔ وہ کتنا بڑا میدان ہوگا، اس سے اندازہ لگاؤ وہ کتنا بڑا میدان ہوگا۔ کافروں کے لیے وہ بڑا سخت ہوگا، لیکن مومنوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، نہیں غم میں ڈالے گی ان کو بڑی گھبراہٹ۔ وتتلقاهم الملائکہ، اور ملیں گے ان سے فرشتے، سلام کریں گے۔ تو مومنوں کے لیے اس دن کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ بے ایمانوں، کافروں، منافقوں، بے نمازوں اور روزے خوروں، شرابیوں، زانیوں، بدماشوں اور غنڈوں کے لیے سخت ہوگا۔ یومئذ، اس دن، تحدث اخبارہا، زمین بیان کرے گی اپنی خبریں کہ اے پروردگار، اس مرد نے، اس عورت نے مجھ پر یہ کام کیا تھا۔ جہاں نماز پڑھی، جہاں قرآن کریم پڑھا، جہاں درود شریف پڑھا، جہاں ذکر کیا، جہاں زنا کیا، جہاں شراب پی، جہاں جو بھی کام کیا، اچھا یا برا، زمین کا وہ حصہ بول کر بتائے گا، اور ایسے بولے گا جیسے ایک آدمی بولتا ہے۔ زمین کیوں بولے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَالَهَا، اس لیے کہ آپ کے رب نے اس کو حکم دیا ہے۔ اسی طرح یہ ہاتھ پاؤں آج ہمارے ساتھ نہیں بولتے، قیامت والے دن بولیں گے، بدن کا ایک ایک عضو بولے گا، جلد بولے گی۔ جب اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھیں گے اے بندے تو نے یہ کام کیا ہے، تو وہ انکار کرے گا، جھوٹ بولے گا۔ مثلا مشرک کہے گا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہمارا پروردگار ہے، نہیں تھے ہم شرک کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گے انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو کیسا جھوٹ بولتا ہے انہوں نے اپنی جانوں پر۔ معلوم ہوا مشرک بڑا ڈیٹ ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی سچی عدالت میں بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئے گا۔ پھر ان کی زبانوں پر مہر لگ جائے گی اور ہاتھ پاؤں بولیں گے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 65 میں ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر، اور کلام کریں گے ہمارے سامنے ان کے ہاتھ، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں جو کچھ وہ کماتے تھے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس، اس دن لوٹیں گے لوگ اللہ تعالیٰ کی عدالت سے اشتاتن، شتن کی جمع ہے، شتن کا معنی ہے فرقہ، گروہ، گروہوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی عدالت سے لوٹیں گے۔ کوئی جنت کی طرف جائے گا اور کوئی دوزخ کی طرف۔ ایک یہودیوں کا گروہ ہوگا، ایک عیسائیوں کا گروہ ہوگا، ایک ہندوؤں کا، ایک سکھوں کا، پھر مزید ان میں تقسیم کی، کوئی چوروں کا، کوئی ڈاکوؤں کا، کوئی قاتلوں کا۔ مسلمانوں میں نمازیوں کا گروہ، حاجیوں کا گروہ، روزے داروں کا گروہ، تو الگ الگ گروہ کی شکل میں لوٹیں گے۔ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ دیکھے جائے ان کو ان کے اعمال، یعنی ان کے اعمال کا نتیجہ ان کو دکھایا جائے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، پس جس نے عمل کیا ذرہ برابر، خَيْرًا يَرَهُ، نیکی کا، اس کو دیکھ لے گا۔ عربی زبان میں ذرہ کے دو معنی آئے گا، ایک سرخ رنگ کی جو چھوٹی سی چیونٹی ہوتی ہے اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ عربی جس کسی شے کی قلت کو بیان کرتے تو کہتے
کہ اس چیونٹی سے بھی چھوٹی ہے۔ دوسرا معنی ہوا میں جو چھوٹے چھوٹے ذرے اڑتے ہیں، روشنی میں روشن دان سے نظر آتے ہیں، ان کو ذرہ کہتے ہیں، مراد اس سے مقدار شے ہے۔ تو جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی قیامت والے دن اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اور جس نے عمل کیا ذرہ برابر شَرًّا يَرَهُ، برائی کا، دیکھ لے گا اس کو۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ایاک ومحقرات الذنوب، یاد رکھنا کسی گناہ کو ہلکا اور حقیر نہ سمجھنا۔ اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے باز پرس ہوگی۔ تو محشر والے دن آدمی چھوٹی چھوٹی نیکی بھی دیکھ لے گا اور چھوٹی سی چھوٹی بدی بھی دیکھ لے گا۔ یہ بات بندے کو ہر وقت یاد رکھنی چاہیے۔